السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کتاب کے حوالے سے کوئی روز ہم ایک نئے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج میں آپ دوستوں کے سامنے ایک بار پھر کتاب کے حوالے سے ایک عام موضوع لے کر آیا ہوں۔ اس موضوع کا عنوان ہے کتابوں کے بے جوڑ عنوان۔ ایک دوست نے کسی کومنٹ میں تبصرہ کیا کہ اگر آپ یہ تمام اپنے جو تبصرے ہیں یا اپنے جو یہ آپ جو ویڈیو پیش کرتے ہیں اس کو اس گفتگو کو اگر آپ کتابی صورت میں چھاپ دیں تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی۔ میں اس حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں مضمون آپ کے سامنے جو گفتگو کرتا ہوں یہ میرے مختلف مضامین ہی ہیں اور یہ مختلف رسائل میں شائع ہو چکے ہیں، اور بعض مضامین ایسے ہیں جو میں نے اپنی جو اکادمی ادبیات کیمل پور ہے اس کے پلیٹ فارم پر برائے تنقید پیش بھی کر چکا ہوں۔ آج جو مضمون میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کتابوں کے بے جوڑ نام، یہ شائع بھی ہو چکا ہے اور میں اپنی تنظیم ادبی تنظیم جو ہے یہاں اٹک کی ادبیات اٹک وہاں پر میں اس کو پیش بھی کر چکا ہوں۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ کتابوں کے بے جوڑ نام سے کیا مراد ہے۔ دیکھیے جی کہ ہمارے ہاں کسی کتاب کا عنوان رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک روایتی طریقہ ہے اور وہ درست نہیں ہے۔ مثلاً اگر کوئی آدمی اپنی کوئی اس کا شعری مجموعہ تیار ہو گیا ہے تو یا افسانوی مجموعہ تیار ہو گیا ہے تو وہ اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہے کہ جناب میرے پاس میرا یہ افسانوی مجموعہ یا شعری مجموعہ تیار ہو چکا ہے یا تاریخ کی کتاب تیار ہو چکی ہے، تو آپ اس کے لیے کوئی نام منتخب کریں۔ اب دیکھیے کتنی عجیب بات ہے اور کتنی غلط بات ہے۔ ہم ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری کتاب کا نام تجویز کریں جنہوں نے ہماری کتاب کے مندرجات پڑھے ہی نہیں ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں میرے افسانوں کا موضوع کیا ہے، میں اس میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میرا اسلوب کیسا ہے۔ میں ان لوگوں کے متعلق بات کرتا ہوں جو دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں کہ جناب میرے شعری مجموعہ تیار ہے، کوئی بہت اچھا سا نام تجویز کریں، اور پھر شاباش ہے ان لوگوں کو بھی جو بغیر کتاب پڑھے کتاب کا نام بھی تجویز کر دیتے ہیں۔ تو حالت یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم خود کتاب کا نام رکھیں اور کتاب میں جو چیزیں جو موضوعات بیان کیے گئے ہیں، کتاب میں جو شیڈ موجود ہیں، ہم ان کے متعلق اس کی مناسبت سے ہم کو کتاب کا نام رکھیں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ایک مرحوم دوست سکندر خان نے اپنی کتاب کا ایک ایڈیشن پہلا ایڈیشن چھاپا، اس کا نام تھا تاریخ وادی چھچ۔ جب اس کا دوسرا ایڈیشن آیا انہوں نے اس کا نام تبدیل کر کے وادی اباسین رکھ دیا۔ اب دونوں نام آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جو آدمی تاریخ کو پسند کرتا ہے، جو وادی چھچ کی تاریخ پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے کون سا نام پرکشش تھا۔ اگر کوئی آدمی چھچ کی تاریخ کے متعلق کتاب ڈھونڈ رہا ہے تو بتائیے کہ کون سا اس کا جو نام ہے وہ اس کے مطابق ہوگا، کون سا نام موضوع ہے۔ صاف ظاہر ہے تاریخ وادی چھچ۔ یہ میرے خیال ہے کہ سکندر خان مرحوم کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی، اس لیے کہ ان کے کتابوں کے جو بعد کے 3 ایڈیشن چھپے وہ تاریخ وادی چھچ ہی کے نام سے شائع ہوئی ہیں۔
اسی طریقے سے دیکھیے کہ غالباً ڈیرہ غازی خان کی ادبی تاریخ پر ایک مقالہ لکھا ہے ایک اسکالر نے، اور جب اس نے ایم فل کا مقالہ لکھا تو اس کا عنوان تھا ڈیرہ غازی خان کی ادبی تاریخ، لیکن جب اس نے اس کو کتابی صورت میں شائع کیا تو اس کا نام رکھ دیا گول باداماں۔ اب آپ بتائیے کہ اگر کوئی ڈیرہ غازی خان کی جو تاریخ ہے، ادبی تاریخ ہے، اس کو پڑھنا چاہے گا تو گول باداماں سامنے بھی پڑھی ہو تو وہ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ ڈیرہ غازی خان کی ادبی تاریخ کا حوالہ یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ جو نام رکھے جاتے ہیں جو بالکل ایک قسم کے دھندلے نام ہوتے ہیں، ان سے کتاب کے مندرجات کا بالکل پتہ نہیں چلتا۔ پھر ہمارے ہاں کوئی آدمی شعری یا افسانوی مجموعہ شائع کرتا ہے تو وہ اگر کوئی نام رکھ دیتا ہے، مثلا اگر کوئی کتاب کسی افسانوی مجموعے کا نام، میں اب کیا لوں، کسی کا نام لیا تو دوست ناراض ہو جائیں گے، تو ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو نام رکھا جا رہا ہے یہ اس کے اندر افسانے ہیں، اس کے اندر تاریخ ہے، اس کے اندر انشائیہ ہے، یا اس کے اندر شاعری ہے۔ تو جو لوگ شعر اور افسانہ لکھتے ہیں وہ اپنی کتاب کا نام جب بھی تجویز کریں، کتاب کا عنوان یا نام جب بھی ٹائٹل پہ لکھیں تو نیچے بریکٹ میں ضرور لکھیں یہ شعری مجموعہ یا افسانوی مجموعہ۔ بصورت دیگر کتاب کی افادیت جو ہے وہ آدھی رہ جاتی ہے کیونکہ اس کے نام سے پتہ نہیں چلتا۔ تو ایک دیکھ لیجئے، بعض عنوان تو بڑے واضح ہوتے ہیں، جیسے کلیات صوفی تبسم۔ اب نام ہی سے ظاہر ہے کہ صوفی تبسم مرحوم کی جو کتابیں ہیں ان کو یکجا کر کے کلیات کی صورت میں پیش کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیے سیرت النبی، جھوٹے نبیوں کا انجام، میرے شب و روز، تاریخ ہزارہ، تاریخ صوبہ سرحد، اور پٹھانوں کے رسم و رواج۔ یہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہی ہیں، یہ نام ایسے ہیں کہ آپ ان کو اس کے عنوان پڑھتے ہی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کتاب کے اندر کیا لکھا ہوگا۔ لیکن جب کتاب کا نام دھندلا ہوگا، اب عام ہوگا، سمجھ نہیں آئے گی۔ ابھی میں نے 2 کتابوں کے نام لکھے، وہ بالکل ہی ایک قسم کے اندھے نام ہیں۔ ایک مزید دیکھیے کہ ایک بہت اچھی کتاب ہے، پنجابی مضامین کا مرقع ہے، نام اس کا ہے لالا دی پنڈ۔ اب اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو نام تو ٹھیک ہے، لیکن وہ مضامین یعنی کہ لکھے جس نے یہ انتخاب کیا ہے، انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق، یہ جمالیاتی ذوق کے مطابق تو نام ٹھیک لکھا، لیکن اگر کسی آدمی کو پنجابی زبان و ادب کے حوالے سے مضامین کا مرقع چاہیے ہو تو وہ اس کتاب کو کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ لالا دی پنڈ جو ہے یہ کیا چیز ہے۔ اگر وہ اس میں یہ کوئی ایسا اس کا نام رکھتے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پنجابی زبان و ادب کے مضامین ہیں، تو اس کے جو پڑھنے والے ہیں اس میں ہزاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک کتاب تختہ دار کے سائے تلے، یہ خطوط کا مجموعہ ہے، لیکن نام سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے یہ جن صاحب کی یہ کتاب ہے ان کو شاید کوئی پھانسی ہو گئی تھی اور اس کی کوئی رپورٹ ہے یا روداد ہے تو وہ لکھی گئی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک اور کتاب دیکھیے تنہائیاں بولتی ہیں، یہ غالباً اکادمی ادبیات نے چھاپی ہے اور ڈاکٹر منیر سلیچ اس کے محقق ہیں۔ اب تنہائیاں بولتے ہیں سے آپ نے کیا اخذ کیا؟ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ افسانوی مجموعہ ہے، شعری مجموعہ ہے یا کیا ہے۔ اصل میں یہ اسلام آباد کے قبرستانوں میں جو مشاہیر دفن ہیں
ان کے حالات اور ان کے کتبوں کے متعلق یہ کتاب ہے۔ تو اب بتائیے کہ تنہائیاں بولتی ہیں اور وہ مدفون مشاہیر جو ہیں ان کے آپس میں کیا مطابقت ہے؟ یہ نام بھی آدمی کو گمراہ کرتا ہے۔ اور ایک اور کتاب دیکھیے، رات ہے نا، راگ رت خواہش مرگ اور تنہا پھول۔ اب اندازہ لگا لیجئے، جب یہ کتاب ایک ایم فل کا میرے خیال میں تھیسس ہے، اس وقت جب اس کا عنوان تھا کہ ادیبوں میں خودکشی کے محرکات،